اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ میرے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والے ناظرین اکرام اور میری ویڈیو کو دیکھنے والے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، 2-3 دن بیمار ہونے کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا اور ہمارا سبق بھی رہ گیا ہے۔ تو آج میری کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے طفیل مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ باب پیش جو تختی تھی، تختی نمبر 5، تختی نمبر 5 باب پیش۔ یہ پیش ہم نے اوپر پیش والا سبق تو پڑھ لیا ہے، بعد سے لے کر یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تینوں طریقوں سے، اور اس کا بھی طریقہ کار میں نے پیچھے سمجھایا ہوا ہے کہ اس کے بھی 3 طریقہ کار ہیں، اور اس کو جو ہے نا پڑھنے سے پہلے بھی 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ لمبا کر کے نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا، اور جوڑ اور رواں 3 طریقے ہیں۔ آج ہم نے اس سبق کی مشق کرنی ہے، اور مشق کے آپ کو میں نے پیچھے زبر اور زیر کی تختی میں 4 طریقے بتائے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی 4 طریقے ہیں۔ اب یہ بھی ہم نے 4 طریقوں سے پڑھنا ہے۔ پہلا طریقہ جوڑ ہے، دوسرا جوڑ اور رواں ہے، اور تیسرا ہجے ہے، اور چوتھا رواں مع وقف ہے۔ اب ہم نے پڑھنا کیسے ہے، چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین پہ سو، حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سو ای لا۔ یہ جو ہے یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو عین نہیں پڑھنا، اس کو کوئی اور حرف نہیں پڑھنا، یہ حمزہ ہے۔ سین پہ سو، حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سو ای لا۔ میم پیش مو، نون زیر نی، مو، مونی، عین زبر ع، مونی ع۔ اصل میں تھوڑا گلا خراب ہونے کی وجہ سے، نزلہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ طبیعت ابھی بھی کچھ بحال نہیں ہوئی۔ زال پہ زو، کاف زیر کی، زو کی، را زبر را، زو کی را، زو پہ زو، لام زیر لی، زو لی، میم زبر ما، ظلیما، حمزہ زبر آ، عین زیر عی، اعی، ضا پہ زو، اعیزو۔ اب یہ دونوں ہم آواز حروف آگے ہیں، ان میں دونوں میں فرق کرنا ہے۔ حمزہ بھی حروف حلقی میں سے آتا ہے، اور عین بھی حروف حلقی میں سے آتا ہے۔ اعی، 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 اعیزو، اعیزو۔ تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، را پیش رو، تازی رو۔ خا زبر خا، با پیش بو، خوابو۔ سا زبر سا، خوابو سا۔ حمزہ پیش او، فا پیش پو، اوفو۔ قاف زیر قی، افقی۔ سین پیش سو، قاف زیر قی، سوقی۔ طا زبر طا، سوقی طا۔ یا زبر یا، ہا زبر ہا، یا ہا۔
با پیش بو یا ہا بو یا زبر یا لام زیر لی یا لی جیم پیش جو یا لی جو یا زبر یا عین زیر عی یا عی دال پیش دو یا عی دو صاد پیش سو حا پیش حو سوحو فا زیر فی صحفی حا پیش حو با پیش بو حبو کاف زیر کی حبو کی را پیش رو با پیش بو روبو عین پیش عو ربوع یہ عین ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا. ہا خا ہا یہ تینوں لفظ نہیں ہے، حرف نہیں ہے، یہ عین ہے. ٹھیک ہے جی. را پیش رو سین پیش سو روسو لام پیش لو روسولو. اب روسولو ہے، روسولو یہ غلط ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا. رو نہیں پڑھنا، روسو لو یہ مجہول ہے، مجہول نہیں پڑھنا. روسولو حمزہ پیش او خا زبر خا او خا را پیش رو او خا رو عین پیش عو قاف زبر قا او قا دال زیر دی عقادی. اب ہم نے دوسرا طریقہ جوڑ اور رما پڑھنا ہے. سو ای لا سو ای لا مو نی مونی ع مونی ع زو کی را زو کی را زو لی ما ظلی ما اعی زو تازی رو خابو سا اوفو قی سوقی طا یا بو یا لی جو یا عی دو سوحو فی حبو کی روسولو عقادی. یہ ہو گیا دوسرا طریقہ. آج تھوڑی طبیعت بہتر نہیں ہے، کوشش کر رہا ہوں. سانس بھی پھول رہا ہے نزلہ بند ہونے کی وجہ سے، تو کہیں اگر میں تھک جاؤں تو معذرت. تو جو ہے نا آگے تیسرا طریقہ پڑھتے ہیں ہجے. سو ای لا مو نی ع زو کی را. دیکھیں بہت آسان ہو رہا ہے یہاں. میں آسانی یہ ہو رہی ہے کہ اس کا جو دوسرا طریقہ ہے لو کو اب یہاں ہم نے وہی دوسرا طریقہ یہاں تیسرا کر کے پڑھنا ہے. الگ الگ کر کے ہم نے ہجے کرنا ہے. ہجے کیسے کرنا ہے؟ زو کی را زو لی ما. اگر آپ میرے ساتھ صحیح سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ پہلی تختی اگر جو ہے نا زبر کی جو تختی ہے اگر وہی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لی تو آگے آپ کو قاعدہ بہت آسان ہو جائے گا.
تو لہٰذا میرے پچھلی ویڈیو کو جو نئے آنے والے سبسکرائبر ہیں یا نئے ویوز ہیں وہ پچھلی ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں. اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو آگے جو نیا سبق ہوگا اس کی سمجھ آئے گی. جب آپ پیچھے سے ہی نہیں پڑھیں گے، پیچھے والا سبق کی جو سٹارٹ ہے وہی آپ کی ابتدائی اچھی نہیں ہوگی تو آپ آگے کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی میرے بہن بھائی یا اپنے بچوں کو اس طرح جو ہے نا یوٹیوب پر قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، میرے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، تو وہ پیچھے سٹارٹ سے قاعدہ میری ساری جو ہے نا ترتیب وار جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں. تو آپ جو ہے نا ترتیب وار قرآن یہ قاعدہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو آگے انشاءاللہ تعالی مزید اسباق کی آپ کو سمجھ آتی جائے گی. تو پھر آگے جو ہے نا آپ کا قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب تیسرا طریقہ پڑھ رہے تھے. خا بو سا او فو قی سو قی طا یا ہا بو یا لی جو یا عی دو سو حو فی حو بو کی رو بو عو رو سو لو او خا رو عو قا دی. آپ یہ 3 طریقے ہو گئے. آپ چوتھا طریقہ پڑھتے ہیں رواں مع وقف. رواں مع وقف میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے تو پورا پڑھنا ہوتا ہے، پھر آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ لاسٹ جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اگر اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے. تو آگے 2 زبر اور کھڑا زبر پر بھی وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ زبر زیر 2 پیش 2 زیر پر جو ہے نا اس حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے. لاسٹ حرف کو ساکن کر دینا ہے. وہ کیسے کرنا ہے ابھی میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. سئیلا وقف سئیل، منع وقف منع، ذکر وقف ذکر، ظلم وقف ظلم، اعظ وقف اعظ، تعزیر وقف تعزیر، خبث وقف خبث، افقی وقف افق، سقط وقف سقط، یہب وقف یہب، یلج وقف یلج، یعید وقف یعید، صحفی وقف صحف، حبکی وقف حبک، ربوع وقف ربوع، رسول وقف رسل، اخر وقف اخر، عقدی وقف عقد. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آج ہماری تختی نمبر 5 اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کمپلیٹ کر لی. بیمار نہ ہوتا، تکلیف نہ ہوتی تو آگے بھی ہم چلے جاتے، لیکن اصل میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 5ویں تختی جو پیش کی تختی ہے ہم نے کمپلیٹ کر لی. نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت دیں. چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ بلغوا انی ولو آیا پہنچا دو. اگر تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے تو اگر ایک آیت کا بھی علم آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ قرآن آپ کے پاس پہنچ رہا ہے تو آپ
بھی کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اچھا قرآن پڑھنا آئے. میں کل بھی ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 2 نوجوان لڑکے جن کے ہزاروں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہزاروں ٹک ٹاک پر ان کے فالوور ہیں اور جو ہے نا وہ ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا گیا, ایک اچھے اینکر نے ان سے پوچھا, اسلامک سوال پوچھے کہ آپ کو جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کون ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان سے وضو کے غسل کے فرائض پوچھے تو ایک کہنے لگا 3 ہے, اور 3 کون سے ہیں, ہاتھ دو, پاؤں دو, سر دو, بس یہ ایسے. دوسرے سے پوچھا کتنے ہیں, وہ دوسرا کہنے لگا 7 ہیں. ٹھیک ہے. اور کلمہ دونوں سے سنا تو کلمہ سناؤ. کلمہ جو ہے نا ایک نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور دوسرے نے کہا کہ کلمہ نہیں آتا. پہلا کلمہ نوجوان لڑکا ہے, مسلمان ہے, لیکن اس کو کلمہ نہیں آ رہا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں, اگر آج کل تو اتنا جدید دور آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہمیں جو ہے نا کافی دور دراز جا کر تو استادوں سے پڑھنا پڑتا تھا. اب تو آسانی کے ساتھ یوٹیوب پر بھی پڑھا رہے ہیں. پھر جو ہے نا اور طریقے سے بھی قرآن پڑھنا تو اتنا آسان کر دیا گیا ہے. لیکن جو ہے نا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ یہ میرا دین اور میرے دین پر چلنے والے لوگ اجنبی ہو جائیں گے. یہ اجنبی چلا تھا اور اجنبی ہو جائیں گے. آج دیکھ لیں کہ آج ہمارے پیارے آقا کا دین اجنبی ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو ٹک ٹاک بنانی تو آتی ہے, ویڈیو بنانی تو آتی ہے, گانے گانے تو آتے ہیں. ٹھیک ہے. ناچ کود کی کوئی بات کریں تو وہ آتی ہے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا, ان بچوں سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ کو 10 جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ جو ہیرو ہیں جو فلمیں بناتے ہیں یہ وہ, ان کے نام بتائیں. اور اس نے 2-3 سیکنڈ میں 10 کے نام بتا دیے. لیکن جہاں نبیوں کی بات آئی اس کو نہیں پتا کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان کس دور میں ہم رہ رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا کم سے کم 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کی ہوتی ہے. جہاں 24 گھنٹے آپ اپنے کاموں کو دیتے ہیں, دنیا میں صرف کرتے ہیں, تو وہاں آپ 10, 15, 20 منٹ اپنے بچوں کو ادھر بٹھا دیں. بیٹا جہاں ویڈیو گیم دیکھ رہے ہو, کھیل رہے ہو, ویڈیو گیم جو ہے نا, آج میرا دل دکھا ہوا ہے. میں نے کل وہ ویڈیو دیکھی تو آج میری طبیعت اچھی نہیں تھی, لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں. یقین جانے میرا دل دکھ گیا ہے. مجھے رونا آ رہا ہے کہ اس بات پر کہ ہمارے نوجوان بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے. بھلے آپ جو ہے نا میرے پاس یہ جو 27-28 بندے سبسکرائبر یہی قرآن پڑھ لیں, میرے لیے تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم جو ہے نا دین کی بات کر دو. کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا دین ایمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن تم پہنچا دو. ہمارا کام پہنچانا ہے, ہمارا کام عمل نہیں کروانا. اللہ کرے کہ عمل بھی آ جائیں, عمل کرنے والے بھی آ جائیں. تو دیکھیں ہمارے بچے ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کس کام میں مشہور ہو رہے ہیں. کیا قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں تم ٹک ٹاکر اور تمہارے کتنے فالوور ہیں, تم نے کتنوں کو جو ہے نا وہ اپنے ناچ کود تم نے کتنوں کو دکھایا.
کتنے کو اپنی اوریانیت اور بے پردگی کی باتیں جو ہے نا دکھائی؟ نہیں، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں یہی پوچھا جائے گا ہمارا ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نہیں پتا تو وہ رب تک کہاں پہنچے گا؟ رب کا کیا بتائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ؟ پھر جب بات آئے گی پوچھا جائے گا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ وہ ایک آدھا نام تو مجھے بھی یاد ہو گیا، ناچنے کودنے والوں کا یہ، لیکن یاد ہو گیا۔ کیا کہے گا شاہ رخ خان؟ یہ میرا دین ہے، کیونکہ ان کو ہی فالو کرتے رہے نا، اپنے نبی کو فالو کرتے، دیندار لوگوں کو فالو کرتے تو کلمہ تو پڑھنا آتا ہوتا۔ تو پھر جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہستی تیرے سامنے جلوہ فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب یہاں کہہ رہا ہے وہ نوجوان لڑکا، اگر اس کی عمر کم سے کم بھی ہوئی نا تو 22، 23، 24، 25 سال تو ضرور ہوگی۔ تو اس عمر میں ان کو دین نہیں جو آنا آ رہا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے، تو کلمہ ہی نہیں آ رہا۔ تو جب پوچھا جائے گا یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یہ جو ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے، تو وہ کیا جواب دے گا، وہ کیا کہے گا؟ تو خدا را اپنے بچوں کو دین سکھائیں، یہ قرآن سکھائیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہی آپ کا، یہی قرآن پڑھ کر آپ کے بچے آپ کے تابعدار ہوں گے، اس کو سمجھ کر آپ کے بچے آپ کے بھی تابعدار ہوں گے۔ تو میرے سننے والے دیکھنے، آج میں تھوڑا میرا دل برداشتہ ہوا تھا، دل دکھا ہوا تھا، مجبوراً مجھے اتنی باتیں کرنی پڑی۔ میں اپنے چینل پر، یہ قرآن کا چینل ہے، میں نے قرآن ہی پڑھانا ہے، لیکن یہ قرآن کے ساتھ بات ہے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ مجبوراً جہاں بات آ جاتی ہے وہاں ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی جو ہے نا بولتے جاتے ہیں، مولوی جو ہے نا تنگی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تنگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں۔ ہمارا تو کام ہے، ہم پہنچائیں گے، آگے عمل کریں یا نہ کریں یہ انہی کا کام ہے۔ تو میرے جو ٹک ٹاکر بہن بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ٹک ٹاک کو اتنا ٹائم دیتے ہو، وہاں 10-15 منٹ اس قرآن کو بھی دے دو، اپنی نماز سیدھی کر لو۔ غسل کا نہیں پتا، 24 سال کا لڑکا ہے اس کو غسل کا نہیں پتا، جو پاک ہی نہیں ہو رہا، جس کو پاکی کا ہی نہیں پتا، کیا ہم کہیں؟ ہم کیا؟ اب شکر الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا کوشش کر کے تو قرآن پڑھا دیا، نہیں تو ٹک ٹاک تو میں نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ اور میں کس کام کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ میرے 2 چینل ہے، ایک روحانی چینل ہے، ٹھیک ہے، روحانی عملیات کے حوالے سے، ورد و وظائف کے حوالے سے، ایک وہ اس کی ویڈیو ڈال دیتا ہوں اور ایک اس کی ویڈیو ڈال دیتا ہوں۔ باقی وہ جو ہے نا کل جیسے ہی میں نے کھولا وہ اسی کی ویڈیو آ گئی، تو میں نے آپ سے یہ باتیں اپنی بیان کر دی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، دنیا بھی سکھائیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کا آپ جو ہے نا بالکل دنیا سے کٹ کر کے 10-15 منٹ آپ بٹھائیں، اس طرح بٹھائیں، پڑھائیں قرآن، اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میرا لب و لہجہ کوئی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن اچھا پڑھنا سکھایا میرے استادوں نے، اللہ بھلا کرے ان کا۔ میرے والدین نے توجہ دی ہے،
آج میں خود بھی پڑھ رہا ہوں اور پڑھا بھی رہا ہوں. آن لائن پڑھائیں. میں 10 منٹ آپ سے لوں گا، 10 منٹ، ٹوٹل 10 منٹ، ڈیلی کے 10 منٹ دیں انشاءاللہ تعالی. یہ باتیں تو آج ہی کرنی ہے. یہ جب مجھے میرا دل اس طرح دکھے گا میں یہ باتیں کروں گا، میری مجبوری ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں پھر اس وجہ سے ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ترغیب دلائیں گے، آپ کے بچے قرآن اچھا پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.